غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانشقاق الصوت من الأنف. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس کا عنوان ہے باب الخوف. خوف کے اس باب میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور اس باب کے شروع میں ان آیات قرآنیہ کو لائے ہیں جن کا تعلق خوف سے ہے. اس سے پہلے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ امید اور خوف یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر انسان کے سامنے رہیں اور خود انسان ان دونوں کا احساس اور ادراک کرتا رہے تو یہ انسان بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے مغفرت اور اس کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کا اکرام، اس قسم کی آیات اور احادیث جب پڑھی اور سنی اور سنائی جاتی ہیں تو انسان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور یہ امید اس انسان کو نیکیوں پہ عمل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے اور گناہوں کے چھوڑنے پہ اس کو ترغیب دلاتی ہے. اسی طرح وہ آیات اور وہ احادیث جن میں اللہ تعالی کے عذاب کا بیان ہے اور یوم حشر کی وحشت اور دہشت کا ذکر ہے اور نزع کے عالم اور موت کی اس سختی اور سکرات کو بیان کیا گیا ہے جس سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں ہے. قبر کی وہ زندگی اور قبر کا وہ پہلا جھٹکا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کے جنازے میں 70,000 سے زیادہ فرشتوں نے شرکت کی. ارشاد فرمایا کہ قبر کے جھٹکے سے اگر کسی کو نجات ملتی تو اس کو ملتی لیکن اس کو بھی نہیں ملی. اور اسی طرح حشر کے اس دن کی حاضری جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن کسی بھی قسم کا دنیاوی رشتہ اور تعلق کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آیات اس باب کے شروع میں ہم نے پڑھی ہیں جن میں ارشاد فرمایا کہ اس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ اور پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے اور پھر پلسرات کا مرحلہ. تو ان تمام چیزوں کو ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو اور یہ خوف اسے گناہوں کے ترک کرنے پہ آمادہ کرے اور یہ خوف اسے اللہ تعالی کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ آمادہ کرے. یہ مقصد ہوتا ہے امید اور خوف والی آیات کا. مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ امید والے مقامات کو پڑھ کے اور سن کے لوگ محض اور نری امید سے قائم رہیں اور نہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ خوف والی آیات اور احادیث کو سن کے لوگ اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پڑھتا اور سنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے.
تو خوف والی ان احادیث کو اس باب میں امام نے جمع کیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے باب میں امام رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو، ان احادیث کو بھی لائیں گے جن میں امید کا ذکر ہے، تاکہ دونوں چیزیں اس کتاب کے پڑھنے والے کے سامنے رہیں، وہ آیات اور وہ احادیث جن میں خوف کا ذکر ہے، اور وہ آیات اور وہ احادیث جن میں امید کا ذکر ہے۔ باب الرجاء، باب الخوف کے بعد وہ باب الرجاء ہے، یعنی اللہ کی ذات سے اللہ کی رحمت کی امید۔ تو اس حدیث میں جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو کہ یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو اس طریقے پہ لایا جائے گا کہ اس جہنم کو لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کو 70,000 لگاموں میں جکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو جس جہنم کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا۔ اور مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ 70,000 فرشتوں نے ایک لگام کو پکڑا ہوا ہوگا، اور لگامیں کل ہوں گی 70,000۔ اس طریقے پہ جہنم کو لایا جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، یہ ہے جو الہاکم التکاثر میں فرمایا کہ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم نے جہنم کو ضرور دیکھنا ہے، عین یقین اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے، تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ جنت اور دوزخ کے جن قصوں اور تذکروں کو بیان کیا گیا یہ تو محض افسانے تھے اور کہانیاں تھیں، نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اس بات کی تیسری حدیث کو سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جہنم میں قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم کے عذاب میں سے سب سے کم درجے کا، سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ، اس کے پاؤں کے نیچے جب انسان اپنا پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو جو حصہ زمین پہ نہیں لگتا اس کو اخمص کہتے ہیں۔ تو اس مقام پہ یعنی پاؤں کے نیچے اس کے جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، 2 انگارے، جمرہ ایک انگارے کو کہتے ہیں اور جمرتان 2 کو، صرف 2 انگارے۔ آپ جب آگ جلاتے ہیں تو ان انگاروں کو دیکھیے کہ جن سے آگ جلتی اور بھڑکتی ہے، تو 2 انگارے چھوٹے چھوٹے، تو جہنم میں سے صرف 2 انگارے لے کر اس شخص کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے، اور جہنم کے اس 2 انگاروں کا عذاب اتنا شدید ہوگا، یغلی منہما دماغ، اس کا دماغ اس سے کھول اٹھے گا۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس کے دماغ سے، سر سے ایسی آواز نکلے گی جیسے ہنڈیا کے پکتے ہوئے ہنڈیا سے آواز نکلے گی۔ ما یرا ان احدا اشد منه عذابا، یہ شخص یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی اور کو نہیں ملا۔ اس عذاب کی شدت اور ہولناکی اور سختی، فرمایا کہ یہ شخص یہ محسوس کرے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی اور کو نہیں ملا، حالانکہ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، یہ سب سے کم درجے عذاب والا ہوگا۔ یہ اس شدت اور سختی کو بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ عالم بھی ہوگا کہ
कुछ लोगों को ये सजा मिलेगी कि जहन्नम की आग मिनहुम मन तअखुदुहु अन्नारु इला कअबई समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया, और ये हदीस सही मुस्लिम की है कि कुछ लोगों को उस दिन जो अजाब होगा तो जहन्नम की आग इला कअबई, जो उनको अजाब दिया जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये आग उनके टखनों तक होगी, और कुछ लोग वो होंगे जो घुटनों तक आग में जल रहे होंगे। वमिनहुम मन तअखुदुहु इला हुज्जति, कुछ वो होंगे जो कमर तक आग में जल रहे होंगे। वमिनहुम मन तअखुदुहु इला तरकुवति, कुछ वो होंगे जिनको गर्दन तक आग का आजाब दिया जाए। ये वो कैफियत है जिनको सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने बयान किया कि इन चीज़ों को देख के, पढ़ के और सुन के इंसान के दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ पैदा हो और वो गुनाहों वाली ज़िंदगी को तर्क करे और उस अजाब से डरे जिस अजाब से बचाने के लिए, और जिस अजाब से बचाव का कोई रास्ता उस दिन नहीं होगा। और इरशाद फरमाया, सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस हदीस को रिवायत किया जो मुत्तफ़क़ अलैह है कि जब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो उस दिन का जो नक्शा यहाँ बयान किया है वो ये है कि हर आदमी अपने गुनाहों की निस्बत से पसीने में डूबा हुआ होगा। जितने गुनाह होंगे उस निस्बत से वो पसीने में डूबा हुआ होगा। तो इरशाद फरमाया कि यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, खड़े होंगे, हत्ता यगीब अहदुहुम फी रश्हिही इला अंसाफि उदुनैहि, बाज़ लोग उस दिन अपने कानों के बराबर पसीने में डूबे हुए हैं। तो क़यामत के दिन के इन मनाजिर को मुख्तलिफ आयात कुरानिया और अहादीस में बयान किया गया है। सूरह तकवीर की तफसीर में और सूरह वाक़िआ की तफसीर में हमने तफसील से उन तमाम आयात को जमा करके और उन तमाम अहादीस को जमा करके बयान कर दिया है जिनका ताल्लुक़ क़यामत के दिन से। सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक खुतबे का जिक्र है। वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा